नात नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ को कहते हैं। और ये नात जो है ना, ये भी मैं बताऊं, ये सिर्फ तरन्नुम के अंदर पढ़ने को नात नहीं कहते, यानी उसको भी कहते हैं लेकिन सिर्फ उसको नहीं कहते। नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसा हुलिया बनाना भी उनकी नात है। हाँ जी, नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसे कपड़े पहनना भी उनकी नात है। नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसे मुस्कुराते थे उनकी तरह नियत करके इरादा करके मुस्कुराना भी उनकी नात है। नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस तरह बोला करते थे उस तरह बोलने की कोशिश करना भी नबी की नात है। नबी जिस तरह चला करते थे उस तरह चलने की कोशिश करना भी नबी की नात है। नबी के तरीके से जो भी आप काम करें वो सारी की सारी नबी की नात है। चाहे नज़म के अंदर हो, चाहे नसर के अंदर हो, चाहे लहन के साथ हो या चाहे आम अल्फाज के साथ हो, जिस तरीके से भी नबी करीम की याद के अंदर कोई भी काम और उनके उसवा के मुताबिक करने की कोशिश करेंगे वो सारे का सारा नात मुस्तफा, ये सारा नात मुस्तफा है। ये जो आपने मस्जिद बनाई, खूबसूरत बनाया और लोगों को यहाँ पर बिठाया, सजाया, और जिन लोगों ने इसके अंदर कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं होंगे, ये सारे का सारा जो अमल है, ये जो सारा काम है, ये सारा काम भी नात मुस्तफा, ये उसी के सदके में आप कर रहे हैं ना। मुझे आपने बुलाया कि जी बात करें, ये भी नात मुस्तफा है कि आप मेरे जुबान से, मेरे मुंह से कलिमात के अंदर नबी मुस्तफ़ा का जिक्र सुनना चाहते हैं। ये नात मुस्तफ़ा नहीं तो और क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये नात मुस्तफ़ा। अब एक हदीस शफात आती है ना जी, हदीस शफात, वो जो मकाम महमूद वाली है, मकाम महमूद वो जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर मकाम महमूद का जिक्र है। वो मकाम महमूद क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि जब सारी दुनिया ऐसे माशर वाले दिन, ठीक है जी, सारी मखलूक खड़ी होगी और हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा होगा तो सारे परेशान होंगे और मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएंगे कि हिसाब किताब जल्द शुरू कराएं। बड़ा मुश्किल मरहला है कि ये इंतज़ार जो है बड़ी शिद्दत का है और बड़ी गर्मी है और अल्लाह ताला बड़े जलाल में है ताकि जल्दी से हम हिसाब से फारिग हों और कुछ राहत मिले। तमाम अंबिया, मुख्तलिफ अंबिया के पास लोग जाएंगे लेकिन सारे क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, हदीस के अल्फाज है इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाएं। हत्ता के चलते चलते वो हज़रत ईसा के पास आएंगे। हज़रत ईसा भी यही कहेंगे और वो कहेंगे कि तुम सब की तरफ से होकर आए हो, लेकिन अब वो बताएंगे कि आप आखिरी नबी मुस्तफ़ा के पास जाएं, ये काम उन्हीं के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो सारे मखलूक़ात, सारे लोग मिलकर नबी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे और अपनी दरख्वास्त पेश करेंगे तो हुजूर फरमाएंगे आना लहा, सारे कहेंगे इज़हबू इला गैरी, कि मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हुजूर कहेंगे आना लहा, हाँ मैं इसका अहल हूं, मैं इसका अहल हूं, मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूं। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये हम्द के बारे में बता रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं कि उस वक्त जरा समझे, अल्लाह ताला मुझे हम्द के ऐसे कलिमात अल्लाह ताला मुझे बताएगा, इल्का करेगा, इल्हाम करेगा कि जो उससे पहले किसी को नहीं बताए होंगे। उन कलिमात के जरिए मैं सजदा लगाकर अल्लाह की हम्द बयान करूंगा और वो ऐसे हम्द का अंदाज होगा कि वो ना पहले किसी ने किया होगा ना बाद में कोई करेगा। यहां तक कि मैं जब वो अल्फाज हम्द के अल्लाह की तारीफ बयान करूंगा, अल्लाह को मेरी हम्द इतनी पसंद आएगी कि अल्लाह कहेगा या मोहम्मद इरफा रासका, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाएं, सवाल करते जाएं, मैं अता करता चला जाऊंगा। आप मांगते जाएं, आप मांगते जाएं, मैं अता करता जाऊंगा। आप शफात करते जाएं, मैं बख्शता चला जाऊंगा। इसका नाम है हदीस शफात। तो वहां भी नबी पाक अल्लाह की हम्द बयान करेंगे। तो हम्द तो सारे करते हैं लेकिन उस निगाह इलाही के अंदर
جو حمد قبول ہے وہ حمد مصطفیٰ ہے، یا وہ حمد ہے جو نبی نے کسی کو بتائی ہے، سکھلائی ہے، یا حمد کا طریقہ امت محمدیہ کو، ہم گناہگاروں کو حضور نے بتایا ہے، اس طریقے سے خدا کی تعریف کریں گے تو قبول ہوگی، اس کے بغیر کریں گے تو مردود ہوگی۔ ابھی آپ سمجھے ہیں کہ یہ میں نے کیوں اس نقطے پر زور دیا ہے، تاکہ آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو حامد کا بھی وہ انداز اچھا ہے جس انداز کے اندر اس کے نبی مصطفیٰ نے اس کی حمد کی ہے۔ بلکہ یہاں پر بات ختم نہیں کی، بلکہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے جو دو نام ارشاد فرمائے، محمد اور احمد، ان کے اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ احمد کا مطلب حمد بیان کرنے والا، احمد کا مطلب حمد بیان کرنے والا، اور صرف بیان کرنے والا نہیں، اللہ کی ایسی حمد کرنے والا، ایسی حمد بیان کرنے والا کہ اس کے علاوہ، اس کی شخصیت اور ذات کے علاوہ کوئی اس طرح کی حمد نہ کر سکتا ہو جس طرح کے احمد نے حمد کی۔ اب سمجھے نا؟ تو ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھی حامد ہے۔ اچھا ابھی ایک اور بات سنیں، اللہ بھی حامد ہے، ہمارے نبی احمد ہے نا، یعنی اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھے میری بات کو۔ اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حامد، اللہ کے ناموں میں بھی ہے، ذرا سمجھیں، اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے حامد، یعنی تعریف کرنے والا، یعنی اللہ کے ناموں میں تعریف کرنے والا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ادھر تو چلو ٹھیک ہو گیا کہ احمد آ گیا، کہ احمد اللہ کی تعریف کرنے والا نبی کا نام ہو گیا، اب یہ حامد جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لگا دیا کہ میں بھی حامد ہوں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتا ہوں کہ اے میرے اللہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو مجھے یہ بتا کہ حامد جو ہے، تو جو تعریف کرنے والا، تو کس کی تعریف کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آپ کی کرتے ہیں، ساری مخلوق آپ کی کرتی ہے، آپ بھی حامد ہیں، آپ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، میں نبی مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ ہاں جی، نبی مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ تو اللہ حامد ہے، تعریف کرتا ہے کس کی؟ نبی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ نہیں کی کہ نہیں کی؟ اس کی تفصیل میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو وہ حامد ہے، وہ بھی تعریف کر رہا ہے۔ ایک اور بات یہاں سے، ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی سنیں، بڑا دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں، ایک ہے عبادت، ٹھیک ہے، اور ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعریف بیان کرنا، یعنی نعت بیان کرنا۔ نعت کا مطلب تعریف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ فارسی کا لفظ، اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعریف بیان کرنا، یعنی نبی کی نعت بیان کرنا، اور ایک ہے اللہ کی عبادات کرنا۔ ایسے ہے نا؟ اب ذرا میری طرف دیکھنا ہے، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، سارے دوستوں نے میری طرف دیکھنا ہے جو پیچھے آئے ہوئے ہیں۔ ایک مزے پیاری بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ساری عبادتیں جتنی ہیں نا جی، یہ ساری کی ساری سنت رسول ہیں۔ ساری باتیں حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سنت رسول ہے نا۔ فرض پہلے تو سنت ہے نا، بعد میں فرض ہوا نا، ذرا سمجھیں۔ سنت کا مطلب طریقہ، تو وہ طریقہ جو ہے، وہ طریقہ نبی نے ہمیں بتایا نا۔ تو ہر عبادت جو ہے، روزہ سنت رسول ہے، نماز سنت رسول ہے، صدقہ سنت رسول ہے، زکوٰۃ سنت رسول ہے، حج سنت رسول ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جتنے کام آپ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے سنت رسول ہے۔ نبی کی نعت بیان کرنا سنت الہی ہے۔ نبی کی نعت بیان کرنا سنت الہی ہے۔ کیوں کہ کیونکہ اللہ جو ہے وہ فرض نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ نماز والی عبادت نہیں کرتا، روزے والی عبادت نہیں کرتا، زکوٰۃ والی عبادت نہیں کرتا، اللہ یہ عبادات نہیں کرتا، تو پھر اس کی سنت کیا ہوگی؟ وہ صرف ایک کام کرتا ہے، نبی مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو آپ اس نقطے کو سمجھے نا جی، اس میں کوئی مبالغہ تو نہیں ہے نا جی۔
میں کوئی اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہا، آپ کسی کے سامنے، دنیا کے سامنے میری بات جا رہی ہے، آپ کسی کے سامنے میرا یہ پیغام رکھیں کہ بھائی حضور نے جیسے نماز پڑھی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس سنت طریقے کے مطابق وہ سنت، بات سمجھ رہے ہیں نا، اور روزہ رکھا ہم رکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام نبی نے کیے، کوئی ایسا کام کہ جو ان ساروں میں سے خدا نے نہ کیا ہو لیکن خدا نے وہ کام کیا ہو، وہ نعت مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ یہ سارے سنت رسول ہیں، وہ سنت خدا ہے، یعنی وہ خدا کا طریقہ ہے نبی کی تعریف بیان کرنا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ حضور کی تعریفیں نہیں ہوں تو کیا ہے؟ اے میرے حبیب، جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم آپ کی نظروں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور آپ کی رضا چاہنے کے لیے ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے نبی کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نکلے اور میں اس کو قبول کر لوں۔ اے میرے محبوب، آپ کا چلنا پھرنا بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کے شہر کی قسمیں بھی ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حضور کی محبت اور تعریف کے اندر تو کر رہا ہے اور آپ ہماری نظروں میں رہتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا اللہ نے حضور کی تعریف بیان کی ہے نا، تو یہ تعریف بیان کرنا سنت الہی ہے۔